نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم والترمذی او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعرات موت کی تیاری سے متعلق کچھ شرعی احکامات ذکر کیے گئے تھے، اور اس میں آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے کچھ دیر موت کا مراقبہ کر لیں، موت اور ما بعد الموت کے اندر پیش آنے والے حالات کا کچھ جائزہ کریں، سوچیں۔ امید کہ آپ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اب اس وقت جس آدمی کو موت کے آثار ظاہر ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو لوگ ایسے آدمی کے قریب ہیں جن کو موت کے آثار نمایاں ہوں، ظاہر ہوں، تو پاس بیٹھنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے متعلق کچھ شرعی ہدایات آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں موت سے سابقہ ہوگا۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا آخر وقت ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، موت کے کچھ آثار اور نشانیاں ہمیں ظاہر ہوں، تو پہلی بات شریعت کے اندر یہ ہے کہ مرنے والا پہلے وضو کی حالت میں ہو۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ باوضو ہو تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو پہلے باوضو ہو، اور وضو کے اندر بھی مسواک کا اہتمام کرے، کہ موت کی سختی کا عالم تھا۔ جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی کا عالم پیش ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک طلب کیا اور منہ کو اچھی طرح مسواک سے صاف کیا۔ تو یہ دوسرا عمل، وضو کرے اور پھر مسواک کرے۔ اور تیسرا عمل، مرنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت کرے گا، میرے اوپر رحم کا، فضل کا، کرم کا معاملہ کرے گا، اس کی امید ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا، یہ وقت موت اور خوف دونوں کی ملی جلی حالت کا ہے، اپنے گناہوں سے خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی ہو۔ لیکن آخر وقت میں موت کے پہلے اللہ کی رحمت سے امیدوار ہو، تو اسے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آدمی کو جو امید ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی ہدایت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی پریشانیوں سے اور موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخر وقت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ پانی کا طلب کیا، ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر اسے ملتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اور یہ دوسری حدیث کے اندر یہ دعا بھی منقول ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرف ملاقات نصیب فرما۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو مرنے والوں کے لیے، جس کا موت قریب ہو، موت کے آثار ہو، وہ یہ دعا پڑھے اور وہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ دوسری طرف حاضرین کے لیے جو وہاں موجود ہو، رشتہ دار، دوست، احباب سامنے ہیں، تو ان کے لیے شریعت میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ مرنے والے کا رخ، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دے۔ تو چہرہ قبلے کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے
قبلے سے داہنی طرف اس کا سر ہو اور قبلے کے بائیں طرف اس کا پیر ہو، قبلے کے داہنی طرف اس کا سر اور قبلے کے بائیں طرف اس کا پیر ہو، یہ زیادہ بہتر حالت ہے۔ بعض علماء نے اس کی ایک دوسری حالت بھی بتائی، قبلے کی طرف پیر کر کے سر کو ذرا اونچا کر دیا جائے، تو قبلے کی طرف پیر کر کے سر کو ذرا اونچا کر دیا جائے تاکہ اس کا سر قبلے کی رخ میں ہو جائے، یہ بھی جائز ہے، مگر پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات، جو حاضرین ہیں وہ مرنے والے کو خیر کی بات کہیں، مایوسی کی بات یا گناہوں وغیرہ کی یاد دہانی نہ کرائیں، بلکہ خیر کے بھلائی کے کلمات اس کے سامنے کی ذکر کریں۔ ایک تیسری ہدایت، سامنے جو حاضرین وہاں موجود ہوں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ مرنے والے کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کرے۔ حدیث پاک میں اس کا حکم ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مرنے والوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرو کا مطلب اسے حکم کرنا، اس پر زبردستی کرنا، یہ صورت صحیح نہیں، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کچھ ہلکی آواز سے کہے تاکہ وہ مرنے والے کو یاد آ جائے، خود ہی پڑھنے لگے۔ زبردستی اسے پڑھوانا یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد ایک اور ہدایت یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس جو آدمی قریب میں بیٹھے ہوئے ہوں وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اس لیے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، تو اس کی وجہ سے میت کو آسانی ہوتی ہے، روح کے نکلنے میں اس کی آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور ہدایت یہ ہے، مرنے والے کے پاس خوشبو جلائی جائے، دھونی دی جائے، اور مرنے والے کو پاک کپڑے میں لٹائے جائے، ناپاک کپڑا وہاں نہ ہو۔ جی، اس کے بعد ایک اور ہدایت یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر دنیاوی باتیں اور مال و متاع سے متعلق یا بچوں وغیرہ کے سے متعلق دنیاوی باتیں نہ کرے، بلکہ کلمہ طیبہ کا حکم ہو، ایک تلقین کرنے کا، سورہ یاسین پڑھنے کا، یہ حکم حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ جی، یہاں تک تو روح نکلنے سے پہلے کے حالات تھے۔ اب آگے ایک تیسری بات، جب آدمی کی روح نکل گئی اور اس کی خبر ہم سنیں تو سننے والے کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، بلکہ ہر مصیبت کے وقت میں شریعت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے۔ خاص طور پر کسی کے انتقال کی خبر ہو تو پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور پھر میت کے حق میں درجات کی بلندی، مغفرت کی اور اس کے قبر کے کشادگی کی دعا کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انا للہ پڑھا اور ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائی۔ جی، تو یہ میت کے خبر سننے پر یہ پڑھنے کا اور یہ دعا کرنے کا اہتمام ہو۔ پھر ایک اور ہدایت، جس کا انتقال ہو گیا اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور منہ کو کسی پاک کپڑے سے باندھ دیا جائے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے، ٹوڑی کے نیچے سے لے کر سر پر لے جا کر باندھ دیں تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے۔ پیٹ پر تھوڑی سی کوئی وزنی چیز رکھ دے تاکہ پیٹ پھول نہ جائے، اور اس کے ہاتھ پیر وغیرہ تمام اعضاء کو درست کر دیں جہاں تک ممکن ہو۔ حدیث میں ہے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی آنکھوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی آنکھوں کو کھلا ہوا دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت یہ ہے، میت کے اوپر کوئی پاک کپڑا، چادر ڈال کر
اندر سے جو اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں اگر وہ نجس ہو، پیشاب وغیرہ ہو گیا ہو تو اس کو نیچے سے نکال دے، اس طور پر کہ اس کا کوئی ستر ظاہر نہ ہو۔ جی، میت کے آنکھوں کو بند کرنے والا یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ حدیث کے اندر یہ دعا کو پڑھنے کا حکم دیا گیا آنکھوں کو بند کرنے کے وقت میں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ایک اور ہدایت، میت کے قریب جس کا روح نکل رہا ہو، ناپاک عورتیں، حیض و نفاس والی یا جس پر غسل فرض ہو، وہ وہاں موجود نہ ہو، وہاں نہ رہے۔ ایک اور ہدایت یہ ہے کہ جب میت کا انتقال ہو گیا، اسے چادر سے ڈھانک دیا گیا تو میت کے قریب قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے جہاں میت کو لٹایا گیا، البتہ وہاں ذکر کر سکتے ہیں آہستہ سے۔ جی، میت کو جہاں لٹایا گیا اس کے علاوہ دوسری جگہ، دوسرے کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میت کو جب تک نہلایا نہ گیا ہو وہاں اس حال میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ ایک اور ہدایت یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثین اور اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کا کوئی قرضہ ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کا اہتمام ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا نفس اس کے قرضے کی وجہ سے معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ادائیگی ہو جائے۔ تو پھر جس کا انتقال ہو اس کے احباب، متعلقین، رشتہ دار کو چاہیے کہ اس وقت صبر کرے اور شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ تو یہ صبر پر فضیلت ہے حدیث پاک کے اندر، تو صبر کرنے کا حکم ہے، چیخنا، چلانا اور بلند آواز سے اس کے باتوں کو، اس کے کارناموں کو ذکر کر کے رونا بلند آواز سے یہ منع ہے۔ ہاں البتہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل جائے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، تو یہ آنکھوں سے آنسو نکل آ جائے تو یہ ممنوع اور غلط نہیں ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو راضی ہو، اللہ کو پسندیدہ ہو۔ اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم غمگین ہیں، لہذا اس کے بعد جلد سے جلد تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے، زیادہ تاخیر نہ کرے، اور جس علاقے کے اندر انتقال ہوا ہو وہیں اس کے تدفین کا انتظام ہو، اس کو زیادہ دور سفر میں لے جانا تدفین کے لیے یہ بھی منع ہے۔ جس علاقے میں انتقال ہو وہیں تدفین کا اہتمام ہو اور زیادہ دیر تک باقی نہ رکھے بلکہ جلد تدفین کا اہتمام کرے۔ یہ حاضرین کی ذمہ داری تھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے۔ ہمارے سامنے کئی لوگوں کو ہم آنکھوں کے سامنے اپنے رشتہ دار، اپنا اعزاء اقربا کو انتقال ہوتے ہوئے، دنیا سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ویسی حالت میں ہماری کیا ذمہ داری ہوگی، اور جب ہماری روح نکلے تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ یہ کچھ باتیں جو احادیث کے اندر شریعت میں موجود ہیں ان کا میں نے مختصر ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ کلمہ طیبہ کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو اور کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو، دنیا سے اللہ کی رضا کے ساتھ ہم جدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے، آمین۔